تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے کبھی دن کے وقت دودھ نہیں پیا. رمضان مبارک میں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ فرماتی ہیں آپ کی والدہ محترمہ دن کے وقت ابھی دودھ نہیں پیا بلکہ صبح سحری کے وقت دودھ پیتے تھے, پھر پورا دن غوث پاک رضی اللہ عنہ اسی طرح گزار دیتے تھے, اور جب افطاری کا وقت آتا تھا تو پھر دودھ پیا کرتے تھے. اب لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ احکام شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا. یہ کیسے ہے؟ بچے کو تو جب پتہ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے منہ میں والدین کیا دے رہے ہیں, دودھ دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں 2 گھنٹے بعد اس کو جتنا اس نے دودھ دیا ہوتا ہے 2 گھنٹے بعد اسے دودھ پلانا ہے, اور 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اگر دودھ نہ پلائیں تو بچہ خود بخود رونا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں 2 گھنٹے بعد دودھ دو, لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پورا دن کیسے گزار دیا؟ اس کا جو جواب ہے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. کیا موجود ہے؟ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے کنارے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ہی موسیٰ علیہ السلام پر ہر دائی کا دودھ حرام فرما دیا تھا. قرآن مجید میں سورہ قصص کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ, اور ہم نے پہلے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام فرما دیا تھا. جو رب ذوالجلال موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کی عالم میں ہر دائی کا دودھ حرام فرمانے پر قادر مطلق ہے, وہ رب کائنات کسی اور کو بھی کسی وقت کسی عمر میں دودھ پینے سے روک سکتا ہے.